بد حواس ہو جائے، آپ کو اپنی فکر نہ رہے، نشے کی حالت میں آپ کو، اس لیے تو اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ بعض لوگوں نے اسے استدلال کیا کہ نشے کے بعد جب نشہ اتر جائے تب چلے جانا، تو یہ شراب کی حرمت کے ایک انداز سے اللہ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں قرار دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے بتدریج اس کو روکا، پہلے اس کی گندگی بیان کی، پھر اس کے نقصانات بیان کیے، پھر کہا نماز کے قریب نہیں جانا، پھر پراپر منع کر دیا کہ اس سے بچو، یہ شیطانی عمل۔ اور جب رسول اللہ نے اعلان کروا دیا، اللہ اکبر، انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، لوگ شراب پی رہے ہیں اور لوگوں نے اپنے گلوں میں انگلیاں ڈال کے اس شراب کو لے دیا کہ رسول اللہ کا حکم آ گیا، الا وقد حرمت الخمر، لوگوں شراب کو حرام قرار دے دیا۔ یہ منادی سننا تھی، لوگوں نے اپنے کنٹینر، اپنی بوٹلز، اپنے گھر میں پڑی شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دی۔ اور یہ نمونہ ہے رسول اللہ پہ جان نشاور کرنے والوں کا، کہ جو آدھی زبان سے اپنی پوری جان لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھیں جو بندہ اس شراب کی خرید و فروخت کر کے قیمت لیتا ہے وہ حرام ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ اور آخرت میں ایمان رکھتا ہے، فلا یقعد، اس کو چاہیے کہ وہ نہ بیٹھے ایسے دسترخوان پہ، ایسی محفل اور ایسی مجلس میں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ شراب کے دور چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیمانے اور جام دیے جا رہے ہیں، فرمایا ایسی جگہ پہ بیٹھے گا تو اللہ کو یہ بندہ ناپسند ہے۔ وہ ایسی جگہ پہ نہ بیٹھے جہاں پہ شراب ایک دوسرے کو دی جا رہی ہے۔ ہمارے بھی سٹیٹس ہے نا، ہم ان لوگوں میں بیٹھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، باعث سعادت سمجھتے ہیں، جی یہ وڈیرا ہے، اس کے اندر پورا شہر ہے، یہ فلاں ہے، اس کے پاس کتنی قبیلداری ہے، اتنی جائیداد ہے، اس کے رائٹ بن جاؤ، اس کے لیفٹ بن جاؤ، اس کے آگے اس کے پیچھے، یاد رکھیں یہاں تو اس کے رائٹ لیفٹ بنیں گے، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اٹھائی جائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چھوٹے بچوں کو نشے پہ اور شراب پہ لگاتا ہے، شراب پلاتا ہے، آپ کے پاکستان میں 4000 سے زائد بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے جن کو نشے کی لت لگائی ہے۔ یہ کالج یونیورسٹی کی ابھی میں نے بات کی کہ اسکولوں کی بات کی ہے، جو میٹرک تک کے بچے، مدارس کی بات کی ہے۔ اور حیران کن مرحلہ یہ ہوا کہ 2018 سے 21 تک کی چھان بین کے بعد مدرسے میں سے کوئی بھی ایک بچہ بھی ثابت نہیں ہوا جو نشہ کرتا ہے، ایک بچہ بھی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ 4000 کیس جو پنجاب میں دائر ہوا اس میں 3996 کیس ایسے تھے جس میں بچوں کو نشہ آور چیزیں پلائی جاتی یا کھلائی جاتی، اور وہ سارے کے سارے بچے امیر زادوں کے بچے تھے، اور ان کے ساتھ غریبوں کو شامل کر کے راستہ ہموار کیا گیا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس نے جس کو نشے پہ لگایا، والدین ہیں یا وہ ڈاکٹر ہے جس نے کہا جی یہ نشہ دے دیتے ہیں اس سے بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ایسی حرام چیز دینا، فرمایا کل قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلائی جائے گی۔ کان حقا علی اللہ ان یسقیہ، اللہ پر یہ بات حق ہے کہ وہ پلائے من خیبت الخبال، من وہ جہنمیوں کا جو خون اور پسینہ ہے اللہ ان لوگوں کو پلائے گا جو چھوٹے بچوں کو نشے پہ اور شراب پہ لگاتے ہیں۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ ہماری نسلیں آج تباہ ہو چکی، وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، وہ کہتا ہے بڑا ہو رہا ہے اس پہ ضرورت نہیں ہے، بچہ اس عمر میں لڑک پن میں ہے 14 سے 19 سال، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کی باتیں سنی، بھائی سنو تو میں نے کس کو کہا، اس کو سمجھاؤ بھی نا، اچھی بری مجلس کا پتہ بتاؤ۔ اور یہی عمر ہے، اگر بچہ سگریٹ پہ لگا تو انشاءاللہ آگے پھر کام بڑھتا چلا جائے، اور اگر وہ بچ گیا تو انشاءاللہ وہ کئی لوگوں کے گھر بچا دے گا بحمد اللہ تعالی و بفضلہ۔ اللہ کا یہ فضل ہے، دین کی برکت ہے، کسی مسلک کے ہاں بھی کوئی بچہ بھی
ایسا ریکارڈ میں نہیں آیا جو نشہ کرتا ہو. الحمدللہ یہ دین کی برکت. اور آج عرض پاکستان میں کئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ بچہ ہے وہ باہر بیٹھا تھا، اس کو کسی نے کسی چیز کی لت لگا دی. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو، ہماری اولادوں کو اور آنے والی جنریشن کو اس چیز سے محفوظ فرمائے. اللہ جو عمل کر رہے ہیں ان کی بھی کوئی حفاظت فرما. رب تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت رسول اللہ کے صحابی ابو درداء فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی لا تشرب الخمر، شراب نہ پینا، فإنها مفتاح من كل شر، یہ ہر برائی کی چابی ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ میں شراب پیوں تو مجھے نشہ نہیں ہوتا، اس کا بھی آگے میں جواب دینے والا ہوں. فرمایا تم شراب پی لو، ہر برائی جنم لے گی، اس کی چابی شراب ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہیں، پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا، بڑا نیک تہجد گزار عابد. تو ایک عورت خوبصورت تھی، اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا امیر زادی نے کہ اس بندے کو بلا کے لاؤ اور کہنا کہ تم سے گواہی لینی ہے کسی معاملے. لے گئے، جب پہنچے تو اس کے محل میں داخل ہوئے تو لونڈی دروازے لگائی جا رہی. عابد کو پریشانی ہوئی یہ کیا کر رہی. آگے پہنچے تو دیکھیں ایک لڑکا اور ایک عورت خوبصورت موجود، ساتھ شراب کا پیالہ پڑا. اس نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں نے تجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا، یا شراب پی یا میرے ساتھ زنا کر. اس نے کہا عبادت گزار تھا، زنا بڑی چیز ہے، شراب پی لیتا ہوں، یہ تو پینی ہے نا. شراب پینے کی دیر ہوئی، من کل شر، ہر شر کی چابی کھل گئی. اس عورت سے زنا بھی کیا، اس لڑکے کو قتل بھی کیا. اور رسول اللہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں پرانی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک بندے کو پکڑ کر کہا قتل کرو، زنا کرو، شراب پیو یا خنزیر کا گوشت کھاؤ. اس نے کہا شراب پی لیتا ہوں، ان تینوں بڑے گناہوں سے بچ جاؤں. شراب پی، زنا کیا، خنزیر کا گوشت کھایا اور آخر پہ ایک ناحق جان کو قتل کیا. رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا، شراب ام الخبائث ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ معمولی سا نشہ پینے سے کون سا مجھے نشہ ہوتا ہے، فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. تجھے ایک جام پینے سے اس کا نشہ چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا. اب سارے جو چڑھے ہوئے نشے ہیں انشاءاللہ اس حدیث ان کے اتر جائیں گے. اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کے پیٹ میں شراب چلی جائے، عبداللہ بن عمر بھی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس بندے کے پیٹ میں شراب چلی گئی، اگر نشہ نہ بھی ہوا، نشہ آور چلی گئی اس کے اندر، نشہ نہ بھی ہوا، اللہ رب العزت 40 دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا. اور اگر وہ اسی نشے کی حالت میں مر گیا تو وہ مسلمان نہیں، کافر ہو کے مرا. اور اگر 40 دن تک وہ کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی نشے کی حالت میں توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا. تو یہ مت سمجھیے کہ مجھے تو نشہ ہوتا نہیں ہے، مجھے تو تھوڑے سے بھی نہیں ہوتا. کسی نے کہا تھا نا تو اخبار کی سرخیاں بن گئی. اور آج اپنی حمایتی اور جماعتی کو بتانے کے لیے شراب کی بوتلوں کا نام بدل دو. کوئی شہد کی بوتلیں کہہ دیتا ہے، کوئی جہم کی بوتلیں کہتا ہے. یاد رکھو جس کا ساتھ دو گے المرء مع من احبہ، کل قیامت کے دن اس کا ساتھ ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ میں اس کو بچا رہا ہوں، اس کے سٹیٹس کو، اس کی گاڑی کو، اس کی پنچایت کو، اس کی اصلاح کو. یاد رکھو تم بھی کل اس میں سے ہی ہو. جتنا مرضی بچا لو اس کو، یہاں تو بچا لو گے، کل قیامت کے دن نہیں بچنا. سید مرشد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو 3 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہے شراب پی کے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. اور ایک آیا تھا شرابی رسول اللہ کے پاس، کیا کہنے سیدی مرشد علیہ السلام کیا. شراب پی کے آیا تو کسی نے اس کو تھپڑ مارا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے کپڑے سے اس کو چادر سے مارا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ غالباً انہوں نے کہا یہ کسی اور سے آپ کی، اور تیرے لیے ہلاکت ہے. تو اتنی مرتبہ اللہ کے نبی کی
اس مجلس میں آ گیا تجھے اتنی دفعہ کوڑے پڑ چکے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا مہلن رک جاؤ میرے جان نثارو, تمہیں نہیں پتا یحب اللہ و رسولہ, یہ شراب پینے والا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات. شراب پیتا تھا, کبیرہ گناہ کرتا تھا, جب گناہ ہو گیا بعد میں شرم ساری سامنے آئی, اللہ کے سامنے جھک گیا, اپنے آپ کو بچایا, لیکن پھر مجلس میں چلا گیا, رسول اللہ کی مجلس میں ہو کے پھر چلا گیا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس کی ظاہریت پہ نہ جاؤ, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی شراب پیتا تو اس کو یہ نہ کہو شرابی, اگر کوئی سود کھاتا اس کو یہ نہ کہو سودی, کوئی شرک کرتا اس کو یہ نہ کہو مشرک آدمی تو مر گیا تو اللہ نے تجھے معاف نہیں. یہ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس کیا ہے, وہ شراب پیتا ہے اس کی مجلس چینج کر دو, اس کے ساتھ محنت کرو, اس کے اوپر چڑھ جاؤ کہ بھائی میں نے تجھے اس گناہ سے بچانا ہے. شرک کرتا ہے اس کو اس کی قباحت بتاؤ, یہ نہ کہو کہ تو سود کھاتا ہے, تو نے ماں کے ساتھ زنا کیا, اس نے آپ کو مارنا شروع کر. اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی اس کی اتنی بڑی قباحت ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ بھائی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سڑے. آپ اس کو اس انداز میں سمجھائیں, انشاءاللہ سمجھ آئے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو 3 سے زائد مرتبہ شراب پیتا ہے اور توبہ کرتا ہے, اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. اور اگر اسلامی شریعہ قانون اور لا ہے جو 3 سے زائد مرتبہ شراب پی کر حاکم وقت کے پاس, جسٹس کے پاس, قاضی کے پاس, عدالت میں لایا جائے تو اس کو قتل کر, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس معاشرتی بیماری کا حال یہ ہے, اس نے کئی گھروں کو تباہ و برباد کر. سیدی مرشدی جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو اتنی دفعہ توبہ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلائے گا سزا کے بعد. اللہ تعالیٰ اس نہر خبال سے سب کو محفوظ فرمائے. اس کی سزا رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں 80 کوڑے تھے. ایک شخص لایا گیا, آپ نے 2 چھڑیوں کے ساتھ اس کو 40 ضربیں لگائیں, گویا 80 ضربیں لگیں اس کو. حضرت ابو بکر کا دور آیا, 80 کوڑے لگائے. عمر بن خطاب کا دور آیا تو لوگوں نے شراب نوشی ایک سائڈ پہ عام کر دی, چونکہ پینے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, لوگوں نے شراب پینا شروع کر دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے پوچھا تو کہا 80 کوڑے کم سے کم اللہ کے نبی نے لگائے ہیں, لہذا 80 کوڑے لگا دیے. 80 کوڑے اس کی حالت ہے, لیکن یہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے. یہ وقت کا حکمران, یہ قاضی القضات جس کو اس نے اختیار دیا عدالت کو کہ اگر کوئی کیس آ جائے شراب پینے والا ہمارے ہاں تو یہ کیس لڑا جا رہا ہے. پچھلے 4 سال سے ہر سال نیا جب ریونیو ہوتے ہیں قوانین تو اس میں یہ شکایت پیش کی جاتی ہے, اللہ بھلا کرے آگے بیٹھنے والوں کا جو ماڑا موٹا دین سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ لکھا جا رہا ہے جملہ کہ شراب حرام نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے, اس سے منع کیا گیا, یہ حرام نہیں. ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت اللہ کے نبی کے فرامین اور قرآن صحیح معنوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے. اللہ کے نبی نے حرام قرار دی ہے تو اس کو حرام ہی رہنے دو. اگر یہ حلال ہو گئی یا ممنوع ہو گئی تو نسلیں کیا تا قیامت ہمارا دین بھی بک جائے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے, شرابی شراب پیتا ہے, چور چوری کرتا ہے, تب تک وہ مومن نہیں ہوتا جب تک وہ اس عمل سے فارغ نہیں. جب وہ فارغ ہوتا ہے ایمان دوبارہ اس کے سینے میں لوٹ آتا ہے, پھر اس کو شرم ساری ہوتا ہے. لہذا یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں. اور یاد رکھیے جو بڑے بڑے معاملات ہمیں سننے کو ملتے ہیں آج کل, جو ایک کیس ظہیر اور دعا زہرا کا, اس کے پیچھے کیا لابیز ہے, یہی لابیز ہے جو ہمیں اور آپ کو دکھایا کچھ جاتا ہے پیچھے کچھ ہوگا. اور اس طرح کے کئی کیسز ہیں جو دکھائے نہیں جاتے. عزتوں کے معاملے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے, سب بیٹوں کی عزتیں محفوظ رکھے. اللہ وہ دین ہے, دنیا ہے, آخرت ہے, سب کی محفوظ رکھنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. سیدی مرشدی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں اور وہ شراب نوشی کرتا ہے, اگر وہ اس سے سچی توبہ کرتا ہے, اگر وہ
سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، اور اگر وہ معافی مانگ کر اپنے آپ کو اس دنیا میں بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی بچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ یہ 25واں گناہ شراب نوشی جو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے انسان کا ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 26واں گناہ زنا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ شراب پئیں گے تو ظاہر بات ہے زنا بھی ہوگا، زنا ہوگا تو اگلی قباحتیں پھر شروع ہو جائیں گی۔ تو زنا کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ فحاشی ہے اور برا راستہ ہے۔ تو قریب نہ جاؤ مراد یہ ہے کہ زنا والے معاملات وہ شروع ہی نہ کرو، راستے اور ذرائع اختیار ہی نہ کرو جس سے تم زنا تک پہنچ سکو، جس میں اس وقت عالم دنیا میں پاکستان بھی سر فہرست میں آ رہا ہے بے پردگی کے لحاظ سے۔ جتنی بے پردگی فحاشی و بیانی بڑھے گی اتنی انسان کے جذبات اور شہوات بڑھیں گے۔ اس لیے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص غیر شادی شدہ ہے یعنی کہ جس کا بھی نکاح نہیں ہوا تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اس کی سزا یہ ہے، اور اس کو اس شہر علاقے اور ملک سے بدل کر دو، دوسرے کہیں جگہ بھیج دو تاکہ اس کی توجہ ہٹ جائے اور وہ زنا والے کاموں سے باز آ جائے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ معاشرے کی یہ قباحتیں بڑی سخت ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں بیان کی۔ جیسے میں نے یہ حدیث بیان کی کہ جب انسان زنا کرتا ہے یہ عمل کرتا ہے پھر اس کی قباحتیں مقام بدلنے سے بھی بدل جاتی ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو مرد اور عورت زنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کبھی دعا قبول نہیں کرتے الا یہ کہ وہ اپنے گناہ سے باز آ جائیں۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے خبیث مرد، الزانیۃ لا زانی، جو زانی عورت نہیں وہ زنا کرتی یا نہیں اس کا نکاح ہوگا مگر زانی مرد سے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ اس نے جب کوئی خود محفوظ نہیں رکھتا تو اللہ بھی اس کو اپنی ذمہ داری سے نکال دیتا ہے۔ لیکن یہ اخلاقی برائیوں سے بچنے کا حکم اللہ رسول نے دیا، بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ تو ایک حدیث میں تو عملی طور پہ یہ زنا کی مثال ہے، ایک تو ہے اخلاقی طور پہ یہ بھی کہ آنکھیں، کان، زبان اور ہاتھ اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں جو اللہ رسول نے جائز نہیں قرار دیا، وہ سنتے ہیں جو اللہ رسول نے جائز نہیں قرار دیا، وہ سونگھتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں، وہ چل کے جاتے ہیں۔ یہ ساری زنا کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے۔ یہ ذرائع ہیں، اس سے کام آگے بڑھے گا۔ اگر کوئی شخص یہ ذرائع پر قابو پا لے وہ بڑا مسلمان پکا ہے، ایمان والا ہے۔ وہ قابو کیسے پایا جائے گا؟ جب اس کے اندر سے اس کا نفس جو ہے اللہم آتی نفوسنا تقوا، جب وہ دعا کرے اللہ میرے ان نفسوں کو تقوا دے دے، پرہیزگاری دے دے، وانتا خیر من زکاہا، تیرے سے بہتر ان کو پاک پاکیزہ کوئی نہیں کر سکتا، تو لا محالہ بات ہے اللہ اس کو پاک کرے گا۔ اور جو پاک رکھنا ہی نہیں چاہتا، پاک کرنا ہی نہیں چاہتا اور گندگی اور آلودگی اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کرے، پھر اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ جیسے میں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ زنا کرتا ہے عورت یا مرد اللہ اس کی دعا ہی قبول نہیں کرتا۔ تو انسان سوچے کہیں عملی طور پہ یا اخلاقی طور پہ مجھ سے زنا تو نہیں ہوگا کہ میری آنکھیں، میرے کان، میرے ہاتھ، میری زبان، میرے دل کے وہ خیالات، ہمارے تو خیالات بھی بڑے آگے پہنچ جاتے ہیں، اگر وہ عملی پیمانے میں نہیں بھی آتے تو ان خیالات میں تم نے عزم شو کیا ہے تو تب بھی اس پہ گناہ کی گلک آتی ہے، وہ گناہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا پاورفل ارادہ کر لیا کہ بس میرے پاس موقع آ جائے، وہ خیال آپ کا عزم ہے، اگر آپ کو موقع ملے اور آپ وہ گناہ کر بیٹھیں تو وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خیالات سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس بستی میں زنا اور سود جو ہے ظاہر ہو جائے، عام ہو جائے، اس میں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیں، فقد احلوا، وہ حلال کر دیتے ہیں اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر۔ تو اگر ہم اس وقت پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو میرے کانوں کو ہاتھ آٹومیٹک لگ جائے گا، آپ کی بھی ریشو سن کے ہاتھ آگے پیچھے ہو جائیں گے، انسان عقل دانگ رہ جائے گا۔ زنا بالجبر کے کیس ہیں 1386،
2 سال ہو جائے. اب یہ رپورٹ جو آتی ہیں یہ واللہ عالم صحیح ہوتی ہیں کہ غلط، لیکن جو رجسٹرڈ کیس ہیں وہی لکھے جاتے ہیں، جو اس کے علاوہ ہیں وہ نہیں لکھے جاتے. اور زنا بالرضا کے 14,27,000 کچھ 14.25 کیس کس کے ہیں؟ زنا بالرضا کے. اور آپ اس سے آگے ہاتھ لگائیں گے. ایک پروفیسر، میں کسی کالج میں گیا لیکچر کے لیے، وہاں بیٹھا تھا تو پروفیسر دوسرے پروفیسر کو کہہ رہا میں نے تو بیٹی کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا، خود ہی ڈھونڈ لے گی اپنے مزاج جیسا ہوگا. جب ہمارے مزاج اتنے گر چکے ہیں، ہمارے ذہن کی سطح اتنی نیچے آ چکی ہے، تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جہاد کریں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی مجاہد کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے اس انسان کے سارے نیک اعمال اللہ برباد کر کے کل مجاہد کو دے دے. اور جو ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے اس نے 10 گنا زنا کا عمل اپنے اوپر زیادہ گناہ کے وبال کو ڈال دیا. مقامات سمجھے نا. رسول اللہ سے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا. حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں صحابہ شمار نہیں کرتے تھے یا سمجھتے نہیں، لیکن جب پتہ چلا تو پھر حیران ہو گئے کہ اگر مقام بدل جائے تو اس کا گناہ کا اثر اور وبال بھی بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 2 گناہ گار یا 2 گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. فرمایا 2 عذاب 2 گناہ گار ایسے ہیں جن کو اللہ دنیا میں ہی سزا دیتا ہے. البغیش والعقوق، ایک وہ جو زانی مرد ہے جو زنا کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے. اور دوسرا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے. مر جائیں تو ٹکرے مارتا ہے، زندگی میں کبھی ان کا حال بھی نہیں پوچھتا. زندہ ہوں تو کہتا ہے کہ میں تم میری ذمہ داری نہیں ہو. فرمایا وہ جو والدین کا نافرمان ہے جس کو یہ کہا گیا اف بھی نہیں کہنا، وہ اگر ان کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں عذاب دیتا ہے. ہے تو روایت ضعیف سندن. ایک صحابیہ ان کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تو پوچھا گیا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس نے اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو کی ہے، اونچے مزاج میں لڑا ہے اپنی ماں کے ساتھ. فرمایا اس کی ماں کی جا کے محنت کرو، اس کو معاف کر دے، اس کی موت آسان ہو جائے. تو فوراً اس کی ماں نے جب معاف کیا تو اس کی زبان سے لعنت اللہ نے ختم کیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے رخصت. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا 30 مار خان ہوں، میرے پاس بڑا جناب ٹیکنالوجی علم آ گیا، ماں دی دوری تو بد کے کوئی علم. جب تک ماں کی دعا نہیں لگتی یاد رکھ ساری زندگی ذلیل و خوار ہو جائے. اور جس کو دعا لگ جائے وہ چٹا ان پڑھ بھی ہو تو اس کے نیچے کروڑوں لوگ کام کرتے ہیں. کئی مثالیں موجود. والدین کی نافرمانی کرے گا دنیا میں تجھے عذاب. بلکہ یہ مزاح ایک لطیفہ ہم طالب علمی دور میں سنتے تھے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ سنتے رہے. اور باپ کی دعا بیٹا کما کے کھا. اور ایک شخص نے یہ لکھا کہ جس نے ماں کو ستایا باپ کو ستایا اس نے رکشہ چلایا. یہ مذاق تھا. اب حقیقتاً نظر آتا ہے. ایک رکشے والے سے میری ملاقات ہوئی رات 2:30 بجے میں لاہور سے واپس آیا تو میں کہا یار تو ستا بھی آتے نہیں بھی ستا. کہتا جی کتنا جدوں کا ماں پیو مریا نیند نہیں آتی. میں کہا کیوں؟ کہتا جی بس معافی نہیں مانگ سکتا. رات میں رکشہ چلانا جی صبح جدو پہنچنا سی تھکیا ہونا سی وہ کہتے جی کوئی کام کہتے سی میں کہتا جی میرے کو نہیں ہوتا صرف ہے گناہ ہوا جی میں ان سے ایسا حال دسو. میں کہا حال کیا ہے؟ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر، ان کی طرف سے کوئی صدقہ کر جو جاری رہے، تجھے بھی اجر ملے ان کو بھی اجر. اب اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس نے دیا ہو یا نہیں اللہ اس کی حفاظت کر. حالات یہ ہیں کہ اگر انسان عملی طور پہ یا اخلاقی طور پہ کام کر رہا ہے تو اللہ اس سے ناراض بھی ہے، اور اگر وہ اپنے اس عمل کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. زنا کی بہت سخت وعیدیں ہیں. سیدی مرشدی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا،
ان 3 بندوں کو، ایک بوڑھا ہے علیم شیخ زانی، بوڑھا شخص ہے لیکن زنا کی لت جوانی سے بڑی ہوئی ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جھوٹا حکمران جو جھوٹ بولتا ہے اپنے سٹیٹس، اپنی کرسی، اپنی چیز کو بچانے کے لیے، اس کی طرف بھی اللہ نظر رحمت سے نہیں۔ اور وہ فقیر جس میں تکبر ہے، فقیران سے تکبر بڑا ہوتا ہے، اور جب میں نہیں رہتا، تو یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، ایک پلے کچھ نہیں، پلے نہیں تے اللہ نے کہا دی میلا میلا ہے کچھ بھی نہیں، تو کہتا جی میں بڑی شہم ہوں، میں بڑی بلا، تکبر بھی رج کے، پر میں اللہ نظر رحمت سے نہیں دیا۔ اور سب سے سخت حدیث سید مرشد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے، جو مرد زنا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے طور پہ سانپ اس کے اوپر مسلط کر دے گا، اور ہائی لائٹ ہو جائے گا یہ بندہ زانی تھا۔ اور اس سے بھی فرمایا کل قیامت کے دن ننگے مرد و زن جو آپ کو معراج کے موقع پر دکھائے گئے، وہ تندور میں اچھل رہے ہیں، ننگے، آگ کا تندور ہے، وہ نیچے سے اوپر آتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون سے بدبخت ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں۔ 2005 میں جب ہمارے پاکستان میں رمضان میں زلزلہ آیا تھا، شاید آپ کو یاد ہے، آپ کی تاریخ کے نہیں یاد، 8 اکتوبر تقریباً 2005 صبح 8 بجے زلزلہ آیا تو لوگ ننگے بدنوں کے ساتھ اس ملبے کے نیچے سے پائے گئے۔ رمضان کے مہینے میں جب زنا ہوگا تو پھر اللہ کے عذاب آئیں گے، پھر یہ مت سمجھیں کہ اللہ کی رحمت آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، اخلاق کی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے، اخلاقی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر کہیں ہماری کہیں جیسے گندے لوگوں سے دوستی ہے، اللہ ہمیں ان میں اچھا بنا کے بھیج رہا ہے، اللہ ہماری زبان سے تاثیر پیدا کر کے اللہ ان کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں جگہ دے۔ والسلام علیکم۔